بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، لیلۃ القدر کی رات کو، شب قدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب طاق راتیں کون سی ہے کہ فرمایا 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ان 5 میں سے 2 تو گزر چکی ہیں، 21ویں شب بھی گزر چکی ہے، 23ویں شب بھی گزر چکی ہے، اب 25، 27، 29 کی شب رہ چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ احباب کو، آپ سامعین کو لیلۃ القدر کی رات کو قیمتی بنانے کے لیے، اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے، لیلۃ القدر کی رات کو اپنے لیے مغفرت کی رات بنانے کے لیے، لیلۃ القدر کی رات کو جہنم سے خلاصی والی رات بنانے کے لیے آج ہم آپ کو 5 اعمال بتائیں گے کہ کوشش کریں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ان 5 اعمال کو لازمی کریں اس رات کو۔ وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات، طاق رات، اس سے مراد، میری مراد طاق رات ہے۔ جیسے آج 24 رمضان ہے تو آج کی رات یعنی کہ 25 کی رات آج ہوگی، آج شام کو۔ تو آج رات کو، آج شام کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے لازمی پڑھے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ احباب نے اوابین کے نفلوں کو لازمی پڑھنا ہے، تاکہ یہ رات جو ہے وہ آپ کے لیے باعث اجر، باعث ثواب بن جائے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ فرمایا کہ عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے اور فجر کی نماز کو بھی باجماعت ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں اس لیے اس کو خاص طور پر نوٹ کر رہا ہوں کہ بس اوقات ہم نے دیکھا ہے مساجد میں کہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، عبادت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے نماز کا تو اس وقت سحری کر کے یا بغیر سحری کے کچھ لوگ جو ہے وہ سو جاتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایسی رات کو جاگنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرض نماز لازمی ہے، عشاء کی نماز کو بھی باجماعت پڑھا جائے، فجر کی نماز کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام اس رات کو جو خاص طور پر کرنے والا ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ کون سی نماز؟ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کی بھی میرے محبوب پیغمبر نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ پریکٹیکل انشاءاللہ عز و جل آج یا کل انشاءاللہ اس چینل پر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ کی کافی ساری رہنمائی ہو سکتی ہے، آپ کے کافی سارے سوالوں کے جوابات میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا۔ بہرحال صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کو بھی پڑھا جائے اس رات میں۔ 3 کام۔ چوتھا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو نماز تہجد کو، اس رات کو نماز تہجد کو قطعاً مس نہ کیا جائے، نماز تہجد کا پڑھا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو مجھے یہ تہجد کی نماز اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ میں اس تہجد کی نماز کو
اپنی امت کے اوپر فرض قرار کر دیتا کہ جیسے باقی 5 نمازیں فرض ہے اسی طرح جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ 5 نمازوں کو بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کا جو وقت ہے اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت کو رفع کروانے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اس لیے تہجد کے وقت کو مس نہ کریں، اس کو کھانے پینے میں مصروف نہ ہو جائیں، اس وقت میں جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ سونے میں نہ مشغول رکھیں بلکہ تہجد کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور اس رات میں جو ایک اور ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، وہ چاہے ایک پارہ ہو جائے، آدھا پارہ ہو جائے، ایک پاؤ ہو جائے، 2-4 رکوع ہو جائیں، جتنی توفیق ملتی ہے اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح کلمے کی بھی لازمی کرنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، اس لیے ایک ایک تسبیح جو ہے وہ کلمے کی اور استغفار کی بھی لازمی کرنی ہے۔ یہ چند ایک خاص عبادات ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کو، یہ خاص نہیں ہے کہ وہ 27 کی رات ہے بلکہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، 25 کی ہو سکتی ہے، 27 کی ہو سکتی ہے، 29 کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان 3 راتیں جو بچ چکی ہیں ہر رات ان اعمال کو کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی رات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگنا ہے، وہ جاگنا چاہے بازاروں میں گھومنے پھرنے کی صورت میں ہو، وہ جاگنا چاہے شاپنگ کرنے کی صورت میں ہو، وہ جاگنا چاہے دوستوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کی صورت میں ہو، وہ جاگنا چاہے ریسٹورنٹ میں جا کر پیزا وغیرہ کھانے کی صورت میں ہو، چائے وغیرہ پینے کی صورت میں ہو۔ اس جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے، جاگنے سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو، شب قدر کی رات کو آپ نے عبادات کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہے، اللہ سے اپنے رکے ہوئے کاموں کو چلوانا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو دور کروانا ہے، اللہ سے اپنی جتنی دنیا کی ضروریات ہیں ان کو اللہ سے پورا کروانا ہے، آخرت میں اپنے محل بنوانے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام لیلۃ القدر کی رات کو کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔